کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب سے اچھا مذہب صرف اسلام ہے۔ سیئہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تین قسمیں پر ہیں۔ بدعت حسنہ کی دو قسمیں، میلاد شریف منعقد کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ کون سی بدعت ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ انشاءاللہ آج ہم جاننے والے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت کی تین قسمیں پر ہیں، تین قسمیں ہیں۔ بدعت اسے کہتے ہیں، اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کی ایجاد کرنا کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں موجود نہ ہو، خواہ وہ چیزیں دنیاوی ہوں یا دینی، یعنی دنیاوی چیزیں ہوں یا دینی چیزیں ہوں، حضور کے زمانے میں وہ چیز نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی وہ ظاہری زمانے یہ اب رائج ہوا ہو حضور کے بعد، تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ مثلا بدعتیں تین قسمیں ہیں، پہلی ہے بدعت حسنہ، دوسری ہے بدعت سیئہ، اور تیسری ہے بدعت مباحہ۔ مباحہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے۔ بدعت حسنہ کی دو قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ، یہ تین قسمیں ہو گئی۔ اب بدعت حسنہ کی دو قسمیں، بدعت حسنہ کی دو قسمیں۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اصول کے قواعد کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث کے اصول اور قواعد کے مطابق ہو، انہی پر قیاس کیا گیا، وہ بدعت حسنہ۔ اس کی دو قسمیں ہم نے بتایا۔ اول ہے بدعت واجبہ۔ بدعت واجبہ جیسے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، یعنی عربی۔ اب وہ تو اردو میں ترجمہ کنز الایمان آ گیا ہے تو سہل ہو گیا، لیکن اب عرب کے لوگ کنز الایمان تھوڑی پڑھتے، وہ لوگ تو عربی زبان ہی سمجھ کے پڑھتے۔ تو علم نحو پڑھنے کے بعد، علم صرف پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے گا۔ علم نحو کا سیکھنا، اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی وغیرہ جو بھی ہیں، اور وہابی وغیرہ کی، یہ بھی بدعت حسنہ واجبہ میں سے۔ دوم ہے بدعت مستحبہ۔ مستحبہ جیسے مدرسوں کی تعمیر اور نیک کام کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا سن ہجری 781 میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ کی دو قسمیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں بدعت سیئہ کی۔ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بدعت سیئہ کیا ہے اور اس کی قسمیں اس کی دو ہے، اور بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یعنی اس سے ہٹ کر ہو۔ جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، اور جیسے اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے عقیدوں کے مذاہب، یہ جو ہے نا بدعت سیئہ محرمہ، بدعت سیئہ محرمہ ہے پہلی بدعت سیئہ محرمہ، اور دوم ہے بدعت سیئہ مکروہہ، جیسے عید اور جمعہ کے خطبہ غیر عربی پڑھنا۔ بعض لوگ عربی میں خطبہ نہیں پڑھتے، اردو میں پڑھتے ہیں، تو غیر عربی اگر ہے تو وہ بدعت سیئہ مباحہ مکرمہ ہو جائے، مکروہہ۔ اب تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایسی بدعت کو کہتے ہیں جو حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، اور جس کے کرنے یا نہ کرنے پہ ثواب بھی نہ ملتا ہو۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، اسے ثواب اور عذاب بھی نہ ملتا ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا، یعنی لذیذ کھانا کھایا گیا، اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، یہ بھی بدعت مباحہ ہے۔ تو خلاصہ جواب ہو گیا۔ اگر آپ کو اس کے متعلق پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ، یعنی کوئی شک ہے تو آپ پھر کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کا صحیح حل آپ کو بتائیں۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ میں بھی کتاب کے مطالعے سے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں کوئی جو ہے اپنا فتویٰ نہیں ظاہر کر رہا ہوں۔ میں ابھی کیونکہ طالب علم ہوں، ہمارا ادارہ ہے مدرسہ دارالعلوم نور الاسلام، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو مرکز اہل سنت سکندرآباد جو اگر آپ سرچ کریں گے تو اسی میں ایک دارالعلوم نور الاسلام کا ایک ادارہ آئے گا۔ الحمدللہ میں وہیں پہ زیر تعلیم ہوں اور حافظ بھی ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو صحیح گائیڈ کروں، صحیح درس دوں، کیونکہ اس دور حاضر میں فتنے اتنے بڑھ رہے ہیں نا،
آپ پوچھیے مت. حدیث شریف میں ہے کل بدعت ضلالہ. اس پر بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب یہ بدعت ہی ہے کل بدعت ضلالہ، اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ کل بدعت ضلالہ اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ جواب، اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد لیا جائے گا. جیسا کہ ہم نے تعریف پڑھی ہے، بدعت سیئہ محرمہ ہے اور بدعت سیئہ مکروہ ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا بدعت سیئہ میں سے، تو یہ مراد لیا گیا ہے کل بدعت ضلالہ کا. یہی مطلب ہے کہ وہ بدعت جو سیئہ ہے، نہ کہ مباحہ نہ ہی حسن. بات کلیئر ہو گئی؟ شرح مشکات شریف. اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جاتی جیسا کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ علم، کلام اور صرف و نحو وغیرہ کی تدوین اور ان کا پڑھانا سب ضلالت و گمراہی ہو جاتا ہے. اگر بدعت سیئہ کے علاوہ بدعت مباحہ، بدعت حسنہ کو بھی اگر کلو بدعت ضلالہ سے کمپیئر کیا جائے گا تو پھر یہ سب گمراہی کی طرف چل جائے گا. یعنی علم نحو کا پڑھنا یہ تو سب جو ہے نا گمراہی ہو جائے گی، سب ضلالت کرے گا. بات کلیئر ہو گئی؟ اب آتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہونا حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں بالکل ثابت ہے. بدعت حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے. ترمذی کی حدیث سے پاک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمتی بدعت ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت. اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا اس کو اپنے رائج کرنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا جو ان کے بعد ان کے طریقے پر کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا اس کو اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والے کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بات کلیئر ہو گئی؟ رہا سوال یہ بھی سوال آیا تھا میلاد شریف منعقد کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ کون سی بدعت ہے؟ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات اور دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے. اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی اور بد مذہبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور حسنہ حدیث سے ثابت ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ فاتحہ بھی. اگلا سوال وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا، یہ سوال ہوا ہے. میت کا تیجا اور اسی طرح 10واں 20واں 40واں بھی بعض لوگ کرتے ہیں وغیرہ، جو بھی حضور کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور بدعت حسنہ، یعنی 10واں 40واں 30واں جو کرتے ہیں یہ بدعت حسنہ میں سے. اس لیے ان میں میت مثال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اس میں کوئی برا کام نہیں کیا جاتا. برے کام میں آپ رکاوٹ کر سکتے ہیں، اور ہم کوئی دین کو جو ہے دین میں کوئی کام اضافہ نہیں کرتے ہیں، یعنی خود سے نہیں ملا رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کیا سب سے اچھا مذہب صرف اسلام. تو بات کلیئر ہو گئی. یہ جو فسادات ہے یہ کیونکہ دور حاضر ایسا دور ہے نا جس میں جو ہے آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے. پھر کوئی بولے گا کہ وہ غلط بول رہا ہے، پھر وہ صحیح بول رہا ہے، تو ان معاملے میں پڑھنا ہی چاہیے. اس لیے آپ جو ہے علماء کے پاس آئیے، علماء کے بیانات سنیے، سنی علماء کے بیانات سنیے. میں بار بار تاکید کرتا ہوں سنی علماء کے پاس آ کے بیٹھیے، کیونکہ آپ سنی علماء کے پاس آ کے بیٹھیے تب آپ کو اس کا جائزہ ہوگا کہ بات کون سی صحیح ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ اس لیے اس میں میت ایصال ثواب قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سب ثواب کے کام ہیں. ہاں اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب اور عزیز و قارب کی دعوت کرنا بدعت سیئہ ہے. اس موقع پر غمگین مرمت ہے. خیر الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بدعت حسنہ سیئہ اور مباحہ کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی اس میں شک ہو رہا ہے تو آپ پھر کمنٹ کریں، جو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. ویڈیو چونکہ لمبی ہو جا رہی ہے تو امید کرتے ہیں آج کا جو یہ درس ہے آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.